یہ ہے پاکستان. جی بالکل ناظرین، یہ ہے پاکستان کے پروگرام، ایک نئی صبح کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئی امنگ کے ساتھ. اور آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ایسے مہمان موجود ہیں جو کہ اس ملک پاکستان کے لیے، اس سب جلالی پرچم کے لیے جو ہے وہ دن رات کام کریں. ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگ آپ کے سامنے لے کر آئیں جن دنیا کو دکھا سکیں کہ پاکستان کے پاس ایسے زرخیز دماغ موجود ہیں جو حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر اس ملک پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. جی بالکل جان صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور لوگوں نے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ آپ بہت اچھے طرز کا پروگرام کریں اور ایسے پروگرام ہونے چاہیے. جیسے کہ آج بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے گیسٹ موجود ہیں، یقیناً آپ کو مل کر ان سے بہت خوشی ہوگی. اور پاکستان کا ایک نیا چہرہ آپ بھی دیکھیں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو گیسٹ موجود ہیں، نام ہے ان کا مسز ممتاز ملک صاحبہ، جو کہ سیاسی سماجی شخصیت ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور ان کو بہت سارے ایوارڈز بھی ملے ہیں. تو آج ان کو کن کس وجہ سے ایوارڈ ملیں گے یہ بھی جاننے کا ہمیں موقع ملے گا، اور آپ کو بھی. تو سب سے پہلے ویلکم کروں گی ممتاز ملک صاحبہ آپ کو اپنے پروگرام میں. جی نہیں، دوسرے جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اکثر ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اتھینٹک بات کرتے ہیں، فیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں. آج ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ آج میرے اس پروگرام یہ ہے پاکستان میں تشریف لے کر آئے ہیں. میری مراد میجر ریٹائرڈ محمد انوش صاحب ہیں. آپ سی او ہیں اے ڈی سی گروپ آف کمپنیز. میجر صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اگر میں سیاسی حوالے سے ڈیفینیٹلی دیکھیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں اگر کسی سائڈ پہ خراب ہیں تو ان کو اچھا کرنے میں کوئی بات کر سکے، شاید کوئی بات سے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کی بھی ٹریننگ رہتی ہے اکراس دا پاکستان میں، ڈیفینیٹلی ابراڈ بھی آپ جاتے ہیں، تو موجودہ جو سچویشن ہے اس میں کوئی ہوپ کے حوالے سے یا کیا سمجھتے ہیں کس طرح چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر سیگمنٹ میں ہر ادارے کو نا چینج ہونے کے لیے نا رولز اینڈ ریگولیشنز چاہیے ہوتے ہیں. وہ ہر ادارہ ہے، اس کے اندر اگر آپ بات کریں سیاست کا ایک الگ ادارہ ہے. آپ اس میں بات کر لیں، اگر لیٹ سپوز ٹریولنگ کا کر لیں تو ٹرانسپورٹ کا ایک الگ ادارہ ہے. ہر چیز کو نا پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی ریگولیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ باہر کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل بہت ٹریول کیا میں نے، کرتا رہتا ہوں. میں نے ایک چیز وہاں پر دیکھی، صرف ایک چیز، ڈسپلن بہت ہے وہاں پہ آپ کو اس طرح نہیں کوئی نظر آئے گا کہ اٹھا کے کوڑے کا پھینک دیا وہیں پہ جا کے. ایک چھوٹے سے بندے میں سے لے کے بزرگ تک میں ڈسپلن بہت ہے وہاں پہ. آپ کے پاس اس ملک میں جب ڈسپلن آ جائے گا نا طارق بھائی، تو آپ کو نا پھر یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ ڈسپلن کون لے کر آئے گا. میڈم نے بات کی، چلے میاں صاحب واپس آ گئے ہیں. ڈسپلن کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ لے کر آئے گی. ڈسپلن آپ کے اپنے اندر سے آتا ہے. یہ ڈسپلن کے لیے گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے. گورنمنٹ ریاست کا بھی تو کردار ہے. بالکل ہے. گورنمنٹ اس کو انشور کر سکتی ہے. گورنمنٹ اس کی پالیسیز بنا سکتی ہے. فالو آپ نے خود کرنا ہے. گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے کہ موٹر وے پہ آپ نے 120 کے اوپر جائیں گے تو چلان کریں گے، لیکن پھر بھی ہیں بڑے شہزادے جو کہ 150 پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے پالیسیز بنا دی ہیں، اس کو فالو آپ نے کرانا ہے. ہاں، اب یہ سین ہوتا ہے کہ آپ کو یا تو بائی دا ورچو آف ایسا ہو جائے کہ آپ خود اتنے اچھے ہوں کہ آپ کریں، یا پھر آپ کے پاس سختی کر کے آپ کو وہ جو ہے پالیسیز فالو کروانی چاہیے. لیکن پہلے پالیسیز بنی ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. گورنمنٹ کا کام ہے پالیسیز بنانا، پھر اس کو فالو کرنا آپ کا کام ہے. اگر آپ فالو نہ کریں تو پھر اس لیول کے آپ کے ساتھ ان کو فائنس دینے چاہیے کہ آپ دبئی میں جائیں نا، آپ دبئی میں دیکھیں ایک بندہ کرائم نہیں کرتا وہاں پہ. ہم دبئی میں گئے، ہم نے وہاں پہ گاڑی سٹارٹ چھوڑ دی، ہم نے 4 گھنٹے وہاں پہ گاڑی سٹارٹ چھوڑی کیونکہ گرمی تھی. ہم نے کہا اے سی چلتا ہے. واپس آئے، لیپ ٹاپ بھی گاڑی میں پڑا ہوا تھا. مطلب وہاں پر رول آف لا اور جسٹس فار آل کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر ایک بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک نتاشا ہمارے ساتھ موجود ہے. تو نتاشا، کیا ملی نغمہ آج ہمیں سنا رہی ہیں؟ جی، اپنے وطن سے پیار ہمیں، اپنے وطن سے پیار ہمیں، ہم گیت اسی کے گاتے ہیں، ہم اسی کے نام سے دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں. اپنے وطن سے پیار ہمیں، یہاں ہر سو پیار مہکتا ہے، یہاں رنگ ہوا برساتی ہے. یہاں ہر سو پیار مہکتا ہے، یہاں رنگ ہوا برساتی ہے. ان کی گل رنگ فضاؤں میں خوشیوں کی دھنک لہراتی ہے. یہاں گیت گلتے ہیں سونا، یہاں گیت گلتے ہیں سونا، یہاں دریا گیت سناتے ہیں. ہم اسی کے نام سے دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں. اپنے وطن سے پیار.
मेजर साहब से। जी मेजर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसी भी हुकूमत की कामयाबी के पीछे टैक्स पेयर का हाथ होता है, मैशियत के पीछे, आवाम की खुशहाली के पीछे और दीगर चीज़ों के पीछे। तो हर हुकूमत जो है टैक्स के हवाले से, टैक्स पेयर के हवाले से बहुत कुछ करती है। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है टैक्स पेयर के हवाले से क्या कर रही है, क्या देखा आपने इस हवाले से, कुछ बताइएगा। किरण, मैं फिर बात अगर करूँगा तो दूसरी साइड में निकल जाएगी। आपको पता है बेसिकली जो टैक्स, अगर मैं किसी और कंट्रीज की बात करूँ ना, तो जो बेसिकली आपका जो टैक्स लगता है ना, वो बेसिकली आवाम की भलाई के लिए लगा जाता है। कोई भी आवाम अगर टैक्स देती है तो वो इसलिए देती है कि अगर आप यूरोप को देख लें, यूएसए को देख लें, तो वो टैक्स इसलिए देते हैं कि टैक्स से उनके एजुकेशन पे वो लगता है, उनके जो ओल्ड सिटीजन हैं उनके ऊपर जो है वो खर्चा किया जाता है, उनके और बेनिफिट्स के ऊपर किया जाता है। या फिर जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं जिनके पास 18 साल तक हैं, तो गवर्नमेंट उनके एजुकेशन को सपोर्ट कर रही होती है। टैक्स बेसिकली इसलिए दिया जाता है। अगर आपका टैक्स सही जगह पर लगना शुरू हो जाए ना, तो आपके मुल्क के अंदर ना तो कभी आपको IMF की जरूरत पड़ेगी, ना आपको वर्ल्ड बैंक की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ और होगा। अगर आपका टैक्स सही जगह पर लगना शुरू है, टैक्स बहुत देती है आवाम, बहुत टैक्स देती है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि तरकारी टोल प्लाजा से लेके अगर आप चले जाएं उधर मुल्तान तक, तो बीच में पता नहीं कितने टोल प्लाजा आते हैं। एक एक टोल प्लाजा के ऊपर एक टाइम पे 10-6 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। हर गाड़ी जो है वो 20-30 रुपए NHA को टैक्स देती है। अगर वो सारा पैसा जाता है तो वो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। इसी तरह जगह जगह पे आप CDA में आप जो प्लॉट ट्रांसफर कराते हैं, आप RDA में प्लॉट ट्रांसफर कराते हैं, आप हुकूमत को टैक्स देते हैं। इवन इनके आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, टैक्स देते हैं। करने के बावजूद जो है यहाँ पर गुर्बत है, इस तो हवाले से क्या तो यही मैंने आपसे बात की थी कि अगर टैक्स आपका सही जगह पर लगेगा ना, तो आपको कभी किसी के पास आपकी जो है 22-23 करोड़ की आवाम है, 22-23 करोड़ की आवाम में से चले 20 करोड़ आवाम टैक्स देती है, और वो कुछ तो रोजाना ही देते हैं। जैसे कि आपने मोबाइल चार्ज किया, आपका कुछ टैक्स काट जाता है। जैसे कि आपने जाके डबल रोटी खरीदी, उस पर आपने टैक्स दे दिया। हर जगह पे आपने GST दिया, सेल्स टैक्स अलग दिया। टैक्स के ऊपर ही आपको। चलिए इसी बात को मैं लेकर आता हूँ क्योंकि मैडम मुमताज मलिक साहबा, आपका कोई मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, और डेफिनेटली इस तरह बात की कि टैक्स तो लोग देते हैं क्योंकि आपकी जो है वो गवर्नमेंट भी रही है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। तो जो मेजर साहब इस तरह फरमा रहे थे कि जो टैक्स का जो दायरा कार है, हम टैक्स तो ले लेते हैं लेकिन अवाम पर उसका सही खर्च नहीं होता, तो उसकी क्या वजह आप समझती हैं? नहीं, ये सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, मेजॉरिटी टैक्स देती भी नहीं है। देते हैं टैक्स, लेकिन काफी हद तक लोग, क्योंकि मैं RCB में, CCB में मैं जाती हूँ, वहाँ टैक्स ही का रोना। अच्छा चले, सारे नहीं देते, लेकिन जो देते हैं आप समझते हो सही यूटिलाइज हो रहे हैं टैक्स जो देते हैं लोग? ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ पिंडी में हुआ है, लाहौर में हुआ है, ये टैक्स ही पे हो रहा है ना। कुछ बताइए, हमारे मिनिस्टर वगैरह अपने पास से तो नहीं लगा रहे ना। मसलन क्या जैसे कार्डियोलॉजी में खर्चा हुआ है, ठीक है, तो ये टैक्सेस से हुआ होगा। पार्क बने हैं, इनमें भी टैक्स का हाथ होगा, तो हो रहा है। लेकिन वो जैसे ये कह रहे हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, वो यहाँ नहीं है। जैसे UK में प्रॉपर टैक्स मतलब एक ड्यूटी की तरह दिया जाता है। मतलब अपने वैसे अवाम भी जो है इस चीज को अपने माइंड पे लेना, अवाम को भी चाहिए कि वो कंप्रोमाइज करे। अच्छा, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा जरूर उठाऊंगा और आपसे मैं पिंडी के हवाले से जरूर बात करूंगा। जो सियासी जो गहमा गहमी है पिंडी के अंदर, और देखने में यही आ रहा है कि इस तरह यूजुअली होता भी है सियासी जमातों के हवाले से। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं यहाँ पर, तो आया जो प्रॉपर जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने एफर्ट की है, टिकट उन्हीं को मिलेगा या फिर उससे नहीं होगा जो ज्यादा पार्टी फंड देगा या जो होता है पैराशूट वाले वो आएंगे? जी आदमी तो मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन ये है, कोशिश ये है मियाँ साहब की भी और हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की भी, कि प्रॉपर तरीके से जो हकदार हैं उन्हीं को टिकट मिले। मतलब आप करिए, मतलब कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ हो रहा है। नहीं मतलब आप करिए, मैं प्रॉपर जवाब नहीं दे सकती हूँ, लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए ना। लेकिन होना नहीं चाहिए। लेकिन इस दफा हमारी मरियम नवाज ने एक टास्क दिया था पूरी पिंडी में। UC जो है उनको भी, चूंकि आपको पता है कैंपेसिटी वार्ड्स होती हैं, ठीक है, तो मेरे हिस्से में 9 वार्ड थी। ठीक है, मैं RCB से ताल्लुक है, तो मैंने वर्क किया। मुझे बहुत सी खवातीन ऐसी मिली जो इसे तक मैं जानती भी नहीं थी, और बड़ा अच्छा लगा, उनको गाइड किया। अच्छा मतलब आप प्रॉपर काम करते हैं। मैं क्योंकि आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ कैमरे की नजर से, जिस तरह मैडम बात कर रही थी, फिर मेजर साहब से बात हो रही थी, अक्सर देखने में ये भी आता है कि वो लोग जो कि मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, मतलब टाइम देते हैं, फिर मारे खाते हैं, जद्दोजहद करते हैं, लेकिन जब मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी जमातों के साथ ये अलमिया है, जब टाइम आता है तो फिर उन लोगों को इग्नोर किया जाता है। तो मैं ये जरूर क्या नजर कहूंगा कि आप खुदारा ऐसे लोगों को जो कि मेहनत करते हैं, जो कि बाकी जिनका हक है, उनको आप हक देंगे,
تو پھر جا کے پاکستان جو ہے صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ ترقی کر سکتا بالکل ہے. میں بھی ان کے ساتھ صحیح ہوں کہا. اس بات میں بھی آپ کا ساتھ بات بھی کی میجر صاحب، آپ اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں میجر ایسا صاحب، ہونا چاہیے. دیکھیں کچھ آپ ایڈ کریں اس بات میں میں. آپ کو سمپل سے ایک بات کہوں گا کہ اگر میں نے آپ کو پہلے بات یہ کی تھی کہ اگر گورنمنٹ رولس ریگولیشنز پراپر والی بنانا شروع کر دے نا اور اس کے بعد امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، آپ کو یہاں پر نا شاید ٹاک شو کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ مسئلے ہیں کیوں اور کیوں نہیں ہیں. آپ کے پاس رول ریگولیشنز نہیں ہیں اور اگر ہیں تو اس کو فالو بھی کرنا ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا جب میں ڈسکس کر رہا تھا، میڈم بھی ڈسکس ہو رہی تھی. دیکھیے گورنمنٹ کے حوالے سے لگتا چیز ایک پارٹی کے حوالے سے بات کرتا، کوئی بھی پارٹی ہے، ہمارا مقصد تو یہ تھا میڈم ہے، میں ان کو جانتا ہوں، یہ روٹس لیول سے جو ہے انہوں نے اسٹرگل شروع کی ہے، محنت کی ہے، تو ایسے لوگ اگر آگے آئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جنرلی نا میں نے ایسا دیکھا، صرف میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، پرائیویٹ سیکٹر سے بات کر رہا ہوں، جو بھی ایک اچھی پوسٹ پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوگا نا اس کی ایج ہوگی کم سے کم 55-60 سال. وہ کوئی ہو سکتا ہے وہ کوئی ریٹائرڈ کسی فورسز سے بلانگ کرتا ہو سکتا ہے، وہ ریٹائرڈ کہیں اور سے ہوا. پاکستان میں نا ایک اور پھر جب ایک بندہ سیٹ پہ بیٹھ گیا نا وہ اٹھنے کا پھر نام نہیں لیتا، وہ پھر 10 سال تو وہیں پہ گزارتا ہے یا 15 سال گزارتا ہے. جب میرٹ والے لوگوں کو آپ آگے نہیں آنے دیتے نا، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو آپ آگے نہیں آنے دیتے نا. جب آپ سفارشوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں بندوں کو، یا ایک بندہ بیٹھ گیا تو اس کے پیچھے اتنے زیادہ وہ پیچھے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ ہلتا نہیں ہے وہاں سے، تو پھر آپ کیسے ہی ہوں گے؟ پھر اسی طرح کے لوگ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ پتہ نہیں پھر کہیں اور رہ جائیں گے. تو جو ڈیزرونگ لوگ ہیں اگر ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اگر ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، اگر ان کے پاس ٹیلنٹ ہے نا، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، میرے خیال سے ان کو آگے آنا چاہیے. فیوریٹزم نہیں ہونا چاہیے اس کے. کیوں پھر جی بالکل. اور جیسا کہ جلال صاحب میں بھی آپ سے یہ بات کرنے والی تھی کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جب وہ حکومت میں آتی ہیں تو ان پہ کیسز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو. تو میں پوچھنا چاہوں گی ممتاز صاحبہ سے کہ یہ جو ہے ان پہ کیسز بن جاتے ہیں، سیاسی ان کی اپنی ایک لڑائی ہے، عوام کدھر جائے، کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے نا، جب پاکستان ایک پراپر لائن پہ جا رہا تھا تو ہمارے پلیئر عمران خان صاحب کو ایسے ہی حجت آئی اور انہوں نے پاکستان کا کائے پلٹ دی. یوتھ کو لے کے آگے وہ زیادہ ان کے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ووٹر نہیں ہے. اچھا، لیکن آج جو سروے ہیں ان سروے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی جو پاپولر جو جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. لیکن آپ نے جی میں کسی بغیر جو بات ہے نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ اس میں ووٹرز کتنے ہیں. ووٹرز کی بات ہی کر رہا ہوں. نو نو، یہ آپ ایک جھلکی دیکھتے ہیں جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آتی ہے، ادروائز مجھے سوری میں آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ بات کروں گا، لیکن پاکستانی جو عوام ہے نا، پاکستانی عوام دے لٹرلی ڈونٹ نیڈ اے چینج. میں آپ کو مذاق نہیں کہہ رہا، دے اونلی وانٹ شو میرا. پاکستانی عوام کو چینج نہیں چاہیے. یہ میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو بات کہہ رہا ہوں. پاکستانی عوام کا کیا کام ہے کہ وہ نعرے لگاتی ہے اس کے پی ٹی آئی کے، وہ جلسوں میں جاتی ہے پیپلز پارٹی کے، پہ ووٹ دی جاتی ہے نون لیگ کو. ان کو کوئی چینج نہیں چاہیے. وہ صرف چاہتے ہیں کہ جہاں شور میلہ لگا رہے گا وہ وہاں پر چل پڑیں گے. جس دن ان کو چینج چاہیے ہوگا نا، جس دن ان کو چینج چاہیے ہوگا تو ریولیوشن آ جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نون کے حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کسی بھی جماعت کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی دونوں نے، وہ خوش ٹک نہیں ہے نا. آپ پہلے خود سوچیں، خود فیصلہ کریں اور اپنی ذات سے بالاتر ہو کے جب تک آپ اس ملک پاکستان کے بارے میں نہیں سوچیں گے ہم اس لیے اسٹرگل کرتے رہیں. آپ کی میں بات ایک میجر صاحب کاٹ رہی ہوں کہ دیکھیں شغل میلہ تو زیادہ پی ٹی آئی میں لگتا ہے تو ووٹ نون لیگ کو دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ میں کوئی خوبی یا کوالٹی ہے جو لوگ ادھر سے. اور آج ایک بات ہو رہی ہے، اور ایسا دیکھیں سینیریو بن چکی ہے. یہ لوگ پھر ہٹ گئے. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیسز بن جاتے سیاسی، تو کیسز کون بناتا ہے؟ جو نیگیٹو ہوتے ہیں. کیسز تو آج گورنمنٹ نے بنائے تھے کہ وہ پیپل پارٹی نے، وہ جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے. لیکن کرن آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ بن گئے کیسز، لیکن جو عوام کا نقصان ہوتا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ عوام کا کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، جیسے آپ یہاں پہ بڑے ہیں سب سے، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا. عوام بیچاری تو کچھ نہیں کر سکتی نا. اب آپ چاہیں تو کرن خان کو کہ اٹھ جائیں تو اٹھ جائیں گی، اگر ادروائز. لیکن میں کرن خان کو نہیں کہوں گا نا، مجھے پتا ہے کہ کرن خان کے اندر ٹیلنٹ ہے، وہ سیٹ کی اہل ہے. یہ ہے نا جو ہیڈ ہوتا ہے، جیسے میاں صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ ہمیشہ کول ہیں، آرام سکون سے ہر کام کو لے کے چلتے ہیں. اب جو ہمارے کپتان صاحب تھے وہ کہتے تھے ہٹ لگاؤ، پاویں وہ غلط جائے پاویں آؤٹ ہو جاؤ. اچھا، یہاں آپ نے میاں صاحب کی بات کی تو جب میاں صاحب کو نکالا گیا تھا ایک نعرہ جو ہے بہت زیادہ فیمس ہوا تھا کہ ووٹ کو عزت ہو، تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے؟ تو دی جائے گی نا انشاءاللہ. آپ الیکشن میں چلے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. جی میجر صاحب یہ بات تھوڑی طریقے کی ہم نے خوشگوار موڈ میں کوشش کی بات کرنے کی. تو میجر صاحب پروگرام کے
آخر میں، کیونکہ اس کے بعد پروگرام کے اینڈ میں انشاءاللہ پھر ایک آپ کو میری نغمہ بھی سنائیں گے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا، کوئی پیغام، کوئی میسیج، جس طرح آپ نے عوام کی بات کی، اصل میں عوام کو شعور، ابھی شعور کی بات ہو رہی ہے. جب تک عوام خود نہیں اٹھے گی، عوام خود فیصلے نہیں کرے گی، اسی طرح ہم دن بدن جو ہے وہ ترقی کا شکار ہوتے رہیں گے. کیا کوئی ایسا کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں، کوئی ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں آج ڈی ٹی وی یو ایس اے کے اس پلیٹ فارم سے، کہ عوام جو ہے خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو؟ میں آپ کو نا ہمیشہ ہر شو کے اندر یہ پیغام دیتا ہوں لوگوں کو، کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس نا صرف 3 چیزیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی. دوسرا آپ کے پاس ہونی چاہیے موٹیویشن. اور تیسرا آپ نے لوگوں کے پیچھے چل کے نہیں کرنا. آپ نے اگر اپنی جرنی سٹارٹ کرنی ہے نا، آپ اپنا راستہ خود طے کریں. یہ بات بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن لوگوں کو بہت دیر سے سمجھ آتی ہے. جو اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام. اچھا، میں یہاں پر ایک بات آپ سے سوال، میرے مائنڈ میں سوال کرنا چاہتا کہ آخر میں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی عمران خان نے شعور دیا تھا کچھ نہ کچھ؟ دیکھیں دیے اس میں آپ کو صحیح بتاؤں، اس سے پہلے نا لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیبنٹ میں کیا ہو رہا ہے، پریزیڈنسی میں کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا. لوگوں کو، اب میں آپ کو صحیح بتا، میں ایک لے مین آدمی ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ بھائی کہ وزیر اعظم کیا فیصلے کر رہا ہے. نہ میری ایکسیس ہے وہاں تک جانے کی، نہ میں پارلیمنٹ میں جا سکتا ہوں، نہ میں کیبنٹ میں جا سکتا ہوں. میرا کوئی ایکسیس نہیں ہے. لیکن عمران خان نے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ حد تک یہ چیز ٹھیک بھی تھی اور کچھ حد تک یہ چیز ٹھیک نہیں بھی تھی. کچھ چیزیں ایسی آفیشیل ہوتی ہیں جو آپ کو عوام کو نہیں بتانی ہوتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ان سے نہیں چھپانی ہوتی ہیں. اس میں ایک بارڈر لائن آتی ہے جو آپ نے دیکھیں، ہر چیز کی نا ایک لمٹ ہوتی ہے. میں آپ کو کلیئر بتاؤں، آپ نے ہر چیز کا ہر راز ہر بندے کو نہیں بتانا. کچھ آفیشیل چیزیں جو آپ نے اپنے تک رکھنی ہوتی ہیں، اور ایک ڈیکورم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی ادارے کا، کسی بھی تنظیم کا، کسی بھی کرسی کا ایک ڈیکورم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ ڈیکورم آپ کو کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی. جی، آپ کا پیغام آ گیا، بڑا خوبصورت آپ نے میسیج دیا. جی میڈم ممتاز ملک صاحبہ. میں کو جواب دینا چاہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ میں جب بیٹھا جائے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے. تو یہ توشہ کیس جو تھا، یہ کس بھی آپ میں تھا کہ اپنے عمران خان صاحب نے وہ جو لفافہ تھا کہ سب دیکھتے رہ گئے. سیفر کی آپ بات کر رہی ہیں، لیکن میں پروگرام کے آخر میں چاہوں گا اچھے نوٹس کے اوپر، اس کے بعد آپ میری نغمہ بھی سننے ہیں نتاشا سے. کیا کوئی پیغام، کوئی میسیج دینا چاہیں گی پاکستان کے لیے؟ میسیج سب سے جو میں پہلے کہتی ہوں وہ ہے یونٹی. ہم سب میں اتفاق ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہمارے قائد اعظم فرما گئے ہیں، یونٹی ہے، فیتھ ہے، یہ سب جب چیزیں ملیں گی نا، آپ ہم لوگ ایک ہوں گے، ایک دوسرے پہ اعتبار کریں گے، پھر ہمارا فیوچر برائٹ ہوگا. اب میاں صاحب اچھے سے اچھا کر رہے ہیں، لیکن جو نیگیٹو لوگ ہیں وہ نیگیٹو ہی مطلب تمام جماعتوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ہمیں یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. جی کرن، ہمارے نتاشا ہمارے ساتھ سب موجود کے ہیں. ساتھ ہیں، لیکن انہیں کو کبھی مولانا فضل الرحمان ہفتے بعد چینج ہو جاتے ہیں. آج کل پیپلز پارٹی جو ہے ایک تھی، آج کل وہ اپنے پروگرام کا وقت ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے. نتاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت لیں گے، لیکن نتاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں. نتاشا آپ کو آخر میں، جی نتاشا. پروگرام کے اینڈ میں آپ کو بہت ہی خوبصورت میری نغمہ سنا کے چلوں. پرسنلی یہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے. جی ضرور. مٹی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے، ہر مشکل سے ساتھ چھڑا کے، تیرے سارے خواب بچا کے، بس اتنا کہہ دینا اے دل شکریہ پاکستان، پاکستان شکریہ، شکریہ پاکستان، پاکستان شکریہ، مسکرا پاکستان، پاکستان مسکرا. کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے، کوئی بھی ایسا کام نہ آئے جس میں پاکستان نہ آئے. روشن سورج چڑھ آئے تو پھر کوئی بھی شام نہ آئے، اس مٹی کو ہاتھ لگا کے، باتیں پہ یہ ہاتھ لگا کے، رکھا دل کے ساتھ لگا کے، نام سے پہلے پاک لگا کے،
بس اتنا کہہ دینا اے دل شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا. جی ناظرین، مسکرا پاکستان پاکستان جی، بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر میری طرف سے، کرن خان کی طرف سے. آج ہمارے آپ اس شو یہ ہے پاکستان میں تشریف لے کر آئے. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور کرن خان کو دیجیے گا اجازت. پاکستان زندہ باد.